عطا حسین مہاجر، سردار محمد موسیٰ خان، سید طاہر پاک بخاری، ملک عمران مختار، ملک بشیر صالح، دیگر ذاکر مجلس راز کی خطاب فرمائیں۔ اے بابا میں تو پتے آزادار میں بھی مارد گھر کڑے جھوٹ رہے دوترائے بجر سا پڑھنا میں ہوندی نیاز کی دانا اے مقصد تریلی محرم ہے نفائی چوی رچا پہ میرے سو دیا تھا میں اتنی ذاکر کو کھینا تیرے کو کھینا بولا دی نیاز سمجھ پہ لے گوڑو میری 15 سفر میں نیزے درنانی دو ذاکرانا سے کھڑا بجرس بات ہے بچہ بات ہے نہیں میری ممبر دکھار کے جھوٹ بارے لان دیئے 70 میں گزار برے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام باواز بلند تر صلوات کافی سارے عزادار تشریف فرمائیں میں معصوم کا فرمان آپ کو سناتا ہوں اس کے بعد فیصلہ آپ عزادار خود کریں کہ معصوم کی ذات پہ صلوات پڑھنی کیسے چاہیے میں معصوم کا فرمان سناتا ہوں معصوم فرماتے ہیں جو بندہ ہم آل محمد کی ذات پہ کھلے دل سے صلوات پڑھتا ہے ہم 14 وعدہ کرتے ہیں کہ اس بندے کے رزق میں کبھی کمی نہیں آنے دیں گے اجازت ہے جی اپنی نماز کا آغاز انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بابا جی اختتام مجلس پہ کر لیجئے گا مجلس کا ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے ایک جاگتی ہوئی صلوات میرا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین بولایت امیر المؤمنین سلطان الاولیاء سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام النبی در العطا مہر برج انما شہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء پیشوائے انبیاء قربت الحسقہ کلمت الحسنہ سید الاوسیہ اماد الاسفیہ رکن الاولیہ حقیقی آیت اللہ العظمہ بجڑا بندہ حقیقی آیت اللہ العظمہ تے بولے اس ممبر کی بلندی تو سلام کرنے دا بیان حقیقی آیت اللہ العظمہ خیر المؤمنین امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین سید الساجدین اول العابدین افہد الزاہدین سید المباہدین حبل اللہ المتین لنگر آسمان و زمین علیم علیم آلہ علیم آلہ سارے نجف تک آواز سے جب بندہ علیم اللہ سے لے کے کھاندے ہر چاہ کے اے غریب بسم اللہ آپ کی کیا بات ہے لنگر آسمان و زمین نور اللہ باب اللہ حسن اللہ صف اللہ اسد اللہ وجہ اللہ عین اللہ لسان اللہ قلب اللہ روح اللہ مظہر اللہ ارادت اللہ مشیت اللہ الغالب آپ کی کیا بات ہے غالب علا کل غالب سیدنا و مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب دعا کی پروردگار عالم بحق محمد وعلی محمد بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اس عزت والی بارگاہ میں جتنے بھی عزادار جتنے قدم چل کے آئے میری ممکنات کے شہزادی آپ ایک ایک عزادار کے قدم قدم کا بدلہ اجر عظیم عطا فرمائے میرے مالک بھائی بلال کی اور ان کے اہل خانہ کی اس کوشش کو اس کوشش اعلیٰ کو میری ممکنات کی شہزادی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرا مالک جو بیمار ہیں ذکر کا صدقہ بالخصوص بھائی علی مدد کے والد صاحب اور تمام جتنے بھی عزادار حاضرین میں کوئی بیمار ہے کائنات میں جہاں کوئی بیمار ہے میرا مالک یہ وہ دعا ہے جو ذکر کی وسیلے سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی میرا اللہ جو بیمار ہیں مسیحائے کربلا ہے مولا کے صدقہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما
جو بے روزگار ہے امام حسن بادشاہ کے دسترخوان کے وسیلے سے تمام بے روزگاروں کو وسیع رزق عطا فرما. بالخصوص آپ ضرور آمین کہنا اس دعا پہ. جڑا بندہ ہون پہ خیری کر گیا لیکن ہون ضرور توجہ کرے تھے آمین ضرور رکھیے ہے. میرے اللہ دشمنان پاکستان، دشمنان دین اسلام، دشمنان ولایت علی، دشمنان شیعان حیدر کرار کا میرا اللہ نست و نابود فرما. میرے مالک ہمیں ہماری موت کی آخری ہچکی ہو تو زبان پر ورد علی ولی اللہ ہو. آخری دعا ہے اس طور پہ ضرورت کی دعا منگوانا چاہتا ہوں. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے. ہمارے وارث حقیقی رہبر اکبر مولا امام وقت کی میرے مالک ظہور میں تاجل فرما. ہمارے پردے والے امام کو ہم عزاداروں سے راضی و خوشنود فرما. درود اتنا بلند پڑھو جتنی چودہ نے تمہیں طاقت عطا کی ہے. حمد ہے اس پروردگار عالم کی، درود و سلام ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبی بندوں کے لیے کہ جنہوں نے وحشی کو دیکھا تو انسان، انسان کو دیکھا تو مسلمان، اور مسلمان پہ نظر کی تو سلمان بنا دیا. اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. جنہوں نے بیداد کو دیکھا تو مقداد کیا، بے زر کو دیکھا تو بھائی ابو ذر کر دیا. جنہوں نے مجبور کو دیکھا تو مختار کر دیا. خانگڑھ کا عظیم و شان مجمع ہے، قدردان قدر شناس لوگ کو جملہ آپ میں نظر کرنا چاہتا ہوں. جنہوں نے ہم جیسوں کو دیکھا تو اپنا عزادار کر دیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جڑا بندے دا ہاتھ، جڑا بندہ جس ہاتھ نال علی بادشاہ بولو رزق لے کے کھاندا ہے، ذرا اسی ہاتھ نو چاہ کے بولنا ہاتھ علم شریف بنے گا راہ بری. ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں جی علی مدد بھائی. مالک آپ کی والدہ کو جناب سیدہ کی قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. آپ کے والد صاحب کا سایہ آپ کے سر پر سلامت رہے. ایک چھوٹی سی بات عقیدت کے حوالے سے آپ سے نظر کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد اپنی نوکری اور مولا کے بہترین مدح خان تشریف فرمائے. میری مجال نہیں، میری حیثیت سردار موسیٰ خان صاحب جیسے عظیم و شان ذاکروں کے سامنے ایسی ہے جیسے کسی حسین چہرے پہ ایک چھوٹے سے دل کی ہوتی ہے. میری حیثیت نہیں ہے لوگوں کے سامنے پڑھنے کی. میں نوکر ہوں، ان کا خادم ہوں. ان عزاداروں کی جوتی سیدھی کرنے کا، ان ذاکروں کی جوتی سیدھی کرنے کا نتیجہ ہے کہ یہ منبر پہ آگے اور چندوں میں آپ کی نظر کر لیتے ہیں. ایک اٹل حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے یہ بات کہ جس بچے کا بھی علی مدد بھائی شیعہ ماں کی گود میں جنم ہوتا ہے، سب سے پہلے جملہ عقیدے کا ہے. جس بندے کے دل میں بادشاہ حسین نے کوئی پہاڑ جتنا عقیدہ رکھا کو سر اٹھائے تو اس پہاڑ جتنے عقیدے کو مصرا پہنچانے لگا ہوں. تیرے دل میں بادشاہ حسین کی محبت کا بسیرا ہو ہی نہیں سکتا کسی ہاتھ کا، کسی عزادار کا ہاتھ بلند نہ ہو. ایک اٹل حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے یہ بات کہ جس بچے کا بھی شیعہ ماں کی گود میں جنم ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ بچی، وہ ماں اپنے بچے کو فطرت کی اس کی شامل ہوتا ہے کہ وہ اس کو کھٹی کو دیتی ہے شکل میں زندگی کا پہلا رزق. اس زندگی کا پہلا رزق کھٹی کی شکل میں دے کے اس کے فطرت میں، اس کے طینت میں، اس کے ضمیر میں، اس کے خمیر میں وہ عزادار ماں اپنے بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتی ہے کیا کہ میرا بیٹا ساری زندگی اس عزادار ماں کی یہ بات یاد رکھنا. میری ماں کیا کہ جو دعا کعبے میں قبول نہیں ہوتی نا وہ حسین کی مجلس میں ہو جاتی ہے. علی مولا، علی مولا عقیدہ ہے نا. سارے ہاتھ علم کی شریف میں سارے کہ جو ہاتھ بادشاہ علی کو سلام کرتا ہے وہ پھر کبھی کسی دروازے کے آگے پھیلتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ماں اپنے بچے کے ذہن میں بٹھاتی ہے کہ میرا بیٹا اس عزادار ماں کی یہ بات یاد رکھنا کہ جو دعا کعبے میں بھی قبول نہیں ہوتی نا وہ حسین کے فرش عزا پہ ضرور ہو جاتی ہے. چلیں 4 مصرے آپ کی نظر کرتے ہیں. اس کے بعد جہاں آپ نے سفر کیا آپ کے ساتھ انشاءاللہ یہ ولایت کا سفر طے کریں گے. اجازت ہے اس منبر کے مسلح سے اپنی عزا کی نماز کا آغاز 4 سطریں فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. مولا کا زوار سمجھو، مولا کا ذاکر سمجھو. اگر حق بنے تو پھر حق نہ رکھنا. جس ہاتھ پہ بادشاہ علی کی مہر ہوتی ہے ہاتھ علی کو سلام وہی کرتا ہے. میں کہہ رہا ہوں میں اس شہید معظم کی شان کیا لکھوں جو شاہ رگ میں بھی خنجر کی موت رکھتا ہو.
علی مولا کیا بات ہے، یہ بزرگوں کے ہاتھ بلند ہو گئے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ابھی ذرا اسی لمحے کے اندر اپنے ذہن میں ذرا پوری کائنات کا نقشہ گھماؤ، پوری کائنات کے ممکنات میں جو بادشاہ حسین کی فضیلت کی بات چھوٹی سطر میں میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ اگر علی مدد بھائی بادشاہ حسین کے علاوہ وہ کام، وہ شرف، وہ مقام، وہ عہدہ، وہ عزت کسی کے حصے آئے ہو، بھائی جان نہ داد خود دینی ہے نہ ساتھ والے کو دینے دینی ہے۔ اگر کسی کا ہاتھ اٹھ بھی جائے تو ہاتھ نیچے کر دینا کہ یہ داد والی بات نہیں تھی۔ اگر حسین کے علاوہ کسی نے یہ کام نہ کیا ہو تو پھر وہ ہاتھ ضرور اٹھے جس ہاتھ سے جو بادشاہی سے رزق لے کے کھاتا ہے۔ حسین اگر پوری کائنات ممکنات میں اس فضیلت کے اعتبار سے لا شریک ہو تو پھر حسین کو سلام ضرور دینا۔ میں اس شہید معظم کی شان کیا لکھوں جو شاہ رگ میں بھی خنجر کی موت رکھتا ہو، سوا حسین وہ غیور تو دکھا مجھ کو جو آپ اپنا ہی مقتل خرید سکتا ہے۔ بولے حسین کا نوکر، بولے حسین کا نوکر، ہاتھ عرب کی شریف بنا، ہاتھ آگے حیدر۔ علی مالا، علی مالا، مولا آپ کو سمجھتے ہیں سوا حسین۔ یہ بزرگوں کے دیکھیں گے ابھی تک داد ہے، جناب حبیب ابن مظاہر کے صدقہ ہے۔ سوا حسین پوری کائنات اتنی دعا کے بعد، اتنی داد کے بعد علی مدد بھائی مشکل ہو جاتا ہے کہ داد فوری آ جائے۔ اگر موسیٰ بھائی سرکار مولا کے عظیم الشان مدد خان تشریف فرما ہے، اگر اتنی داد کے بعد اگر میں قیمتی بات آپ کی نظر کروں تو پھر اگر جملے کی قدر کروں، قدر شناس لوگ اگر جملے کو زمین پہ نہ آنے دو تو میں جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، جملے کو اٹھا لینا۔ پوری کائنات ممکنات میں اکیلی ہستی کا نام ہے حسین کہ جس نے اپنے قدر کا کی قیمت لگائی ہے نا؟ حسین نے اپنے قدر کا کی قیمت لگائی ہے۔ آپ ماشاءاللہ سرائی کی زبان سے تعلق رکھتے ہیں، میرا دل بن گیا کہ میں 4 سطریں ہوں تو سرائی کی بھی سناؤں۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، جن کے دل میں حیدر بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے، جناب سید آپ سے راضی رہے۔ آپ معصوم فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار کربلا ضرور جاؤ تاکہ جنت کے راستوں سے واقف ہو سکو۔ علی مدد بھائی اپنے ممبر پہ ہاتھ مار کے یہ قبر حسین کی شبیہ ہے، پھر داد لوں تو پھر یہ میرا کمال ہے۔ اگر میں بغیر ہاتھ مارے اگر آپ سے دعا لوں تو پھر یہ آپ کا کمال ہے، آپ کی معرفت کو سلام ہے کہ آپ کی ماں نے نعت علی پڑھ کے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں زندگی میں ایک بار فائدہ دو، حق بڑھ جائے تو حق نہ رکھے، حق نہ پڑے تو بولنے کی لوڑ ہی نہیں۔ جس نے دل میں محبت حسین ہے اس نے سر چاہے میں تو انہیں جناب سید کے کوئی خیرات لے کے دے دے بنا۔ کیا معصوم فرماتے ہیں زندگی میں ایک بار کربلا ضرور جاؤ کہ جنت کے راستوں سے باقی ضرور ہو۔ ایک شاعر کا کرم اٹھا، اس نے کہا اگر کربلا کی سواری نہ ہوتی خدا نال کہنی یاری نہ ہوتی۔ علیمان 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 اگر کیا بات ہے، اگر کربلا دی سواری نہ ہوتی خدا نال کہنی بھی یاری نہ ہوتی۔ اردو ادب کے لوگ ہیں تے سرائیکی ادب کے لوگ ہیں تے ازاداری کے حوالے نال خان میں ایک زرخیز علاقہ ہے۔ اگر جملے دی تے مصرے دی قدر کرو تو میں ممبر دی بلندی تو غازی دے پہرے وچ میں مصرہ جناب کی نظر کرے نہ پیا۔ ایک حدیث تو سے سنی ہوئی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، سنی ہوئی ہے صفائی نصف ایمان ہے، اور اسی حدیث کے سیمن میں جناب کی نظر مصرہ کرے نہ پیا۔ حق بن جائے تو حق نہ رکھی رہے، حق حسین کو ضرور سلام کرے جب بندہ علی کو ٹکر لے کے کھانا ہے۔ اگر کربلا کی سواری نہ ہوگی خدا نال کہنی یاری نہ ہوگی، صفائی نصف ایمان ہرگز نہ ہوگی، جو فضا کے حق وچ کوہاری نہ علی مارا علی مارا بھائی سلامت ہے۔ میرے ہاتھ جانا ماحول بڑی کربلا لمحے کو پیچھے زدار لگے ہاتھ عالم شبیہ بڑے ہاتھ علی کو رزق لے کے پھر کھڑا چاہتے بولو علی حق علی حق علی حق علی علی علی۔ صفائی نصف ایمان ہرگز نہ ہوندی، علی مدد بھائی جے فضا دے حد وچ
صرف انہاں تے بولن واجب نہیں، اتھا بھی تا ہزار بیٹھے نا تے اتھے والے تو بولے نا، اے نہیں تو خالی تساں ہی بولو میرے نال جے فضا دے ہاتھ وچ بہاری نہ ہوندی۔ جناب کی نظر کلام اجازت قصیدے کا آغاز کریں جی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بی بی سید آپ کو کسی کم ظرف کا محتاج نہ کرے۔ مولا بھائی بلال کی یہ محنت قبول فرمائیں، جتنے لگار جتنے قدم چل کے آئے ہو میری ممکنات کے شہادی آپ کو قدم قدم کا بدلہ اجر عظیم عطا فرمائیں۔ جناب کی نظر ایک مصرع آپ کی نظر کر رہا ہوں، میں پہلے تمہید نہیں کروں گا، میں مصرع پڑھوں گا، اشارہ آپ کے ذہن میں خود آ جائے گا کہ بادشاہ حسین 2 محرم کو جس جگہ پہ پہنچے ہیں اس سے پہلے وہ زمین کیا تھی اور پھر کیا ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، میں مصرع اپنی نظر کر رہا ہوں۔ کرم جب کیا میرے شبیر نے تو بے انتہا کر دیا، جب کیا میرے شبیر نے تو بے انتہا کر دیا۔ کرم جو کیا میرے شبیر نے تو بے بھائی جان توجہ سے کریں، یا کرم جو کیا میرے شبیر نے تو بے انتہا کر دیا، کرم جو کیا میرے شبیر نے تو بے انتہا کر دیا، جو منزل تھی ویران تھی نینوا اسے کربلا کر دیا، جو منزل تھی ویران اچھا کرم جا کیا میرے شبیر نے تو بے انتہا کر دیا۔ مولا شبیر نے علی مدبیتوں میں انتہا کر دیا، جو بنجر تھی ویران تھی نینوا اسے کربلا کر دیا، اسے کربلا کر دیا۔ قاضی کی موجودگی میں امام زمانہ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منبر کی بلندی پہ یہ کیمرے موجود ہے، ایک یہ کیمرہ ہے، ایک امام زمانہ کی آنکھ والا کیمرہ ہے، مولا بھی دیکھ رہے ہیں، حق بڑھ جائے تو نوکر حق رکھ رہے ہیں، 14 حاضر ہیں تو 14 ناظر ہیں، حق بڑھ جائے تو میں دونوں کے سامنے چلے کہ شبیر کربلا فسائی کی میں ہے، اور حق بڑھ جائے تو حق رکھیا ہے۔ کرم جا کیا میرے شبیر نے تو بے انتہا کر دیا، خوشبو ذرہ ذرہ سجاتا رہا ہے، طہارت کو اس میں ملاتا رہا ہے۔ اگر اسے ملاتا رہا، حسین بادشاہ نے کیا کیا؟ نظر نہ سجاتا رہا ہے، طہارت کو اس میں ملاتا رہا ہے، بنا کر مسلح اسی نے نوا کو پھر عظمت اسی کی بڑھاتا رہا، بنا کے مسلح اسی نے نوا کو پھر عظمت اسی کی بڑھاتا۔ اگر سے مسلح اسی نے بھائی ہوا کیا؟ شبیر کربلا ہے تو ہوا کیا؟ لیا ہے پناہ میں اسے اس طرح کہ خاک شفا کر دیا، لیا ہے پناہ اچھا جو بولو ہوئے 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 ہوئے
وہ یوں ذرا ذرا سجاتا رہا ہے، طہارت کو اس میں ملاتا رہا ہے، لیا ہے پناہ میں اسے اس طرح کہ خاک شفا کر دیا۔ جناب میں نے اگر گاڑی لے لی، کوئی عزدار تو اللہ مولا سواری دے دیتا ہے، کوئی پوچھتا کہ یار پہلے تو سائیکل پہ پھر رہا تھا، اب تیرے پاس موٹر سائیکل آ گئی ہے، تو آپ کہیں یار بادشاہ حسین کا طرز ہے، بادشاہ کا کرم ہے۔ میں پہلے سائیکل پہ تھا، اب میں موٹر سائیکل پہ آ گیا۔ کوئی بندہ موٹر سائیکل پہ اچانک اس کو مولا گاڑی دے دے تو وہ کہتا ہے کہ یہ بادشاہ کا کرم ہے، پہلے میں موٹر سائیکل پہ تھا، میرے مولا نے مجھے گاڑی عطا کر دی۔ حقیقت ہے میں گھر میں رہتا ہوں، اللہ مجھے کوٹھی دے دے، میرے مولا کا کرم ہو گیا نا کہ اللہ نے مجھے رہنے کے لیے چھت عطا کر دی۔ کوئی کسی سے پوچھے یار اللہ نے تجھے گھر دے دی ہے، آپ فخر سے بتائیں کہ یہ بادشاہ حسین کا کرم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ لفظ کرم، لفظ کرم 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 ہم اتنا سنتے ہیں، میں آپ کو اس منبر کی بلندی سے آج بتانا چاہتا ہوں حسین کا اصل کرم ہے کیا ہے۔ اگر میرے نال ساتھ دیو تو مصرع پڑھا، توجہ ہے۔ کرم جا کیا میرے شبیر نے تو بے توجہ، کیا حسین کی عطا ہے کیا، حسین کا اصل کرم ہے کیا، جزا کے وہ سارے ہنر جانتا ہے، عطا اسی کی کیا ہے شہر جانتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ اسی کی کیا ہے یہ ہر جانتا ہے، جزا کے وہ سارے ہنر جانتا ہے، عطا اسی توجہ جانتا ہے۔ زمانے میں حر اتنا کیوں محترم ہے، زمانے میں حر اتنا کیوں محترم ہے، حسین بن حیدر کا اس پہ کرم ہے۔ کیا بات ہے آپ کو، حسین ابن حیدر خاندر والے تیسری صدر آپ کی نظر کرو، اگر ہاتھ بنے تو ہاتھ نہ رکھنا، حسین کا سوار سمجھو، حسین کا نوکر سمجھو، ذاکر سمجھو، تیسری صدر میں ہاتھ بنے تو پھر نوکر کا ہاتھ نہ رکھنا۔ زمانے میں حر اتنا کیوں محترم ہے، حسین بن حیدر کا اس پہ کرم، کیا حسین کا کرم ہے کیا، لگایا گلے سے اسے اس طرح کہ صاحب حیا کر دیا۔ گلے سے اسے اس طرح آپ کی زندگی دراز فرمائے، جزا کے آپ کی زندگی دراز فرمائے، مولا کے عزادار ہوں، ملنگ و توڑی جمامت کا نتیجہ ہے۔ جزا کے وہ سارے ہنر جانتا ہے، عطا اس کی کیا ہے یہ حر جانتا ہے۔ زمانے میں حر اتنا کیوں محترم ہے، حسین ابن حیدر کا اس پہ کرم ہے۔ بھئی حسین کا کرم کیا ہے، لگایا گلے سے اسے اس طرح کے صاحب حیا کر دیا۔ ایک کلام جناب کی نظر آخری کلام ہے، میں آپ کو انتظار نہیں کروں گا، معذرت کے ساتھ آپ ہمارے سینئر ہیں، یہ دو تین مصرے پڑھ کے میں اپنے سینئر ذاکر ان کے حوالے میں ممبر کر دوں گا اور ان سے دعا لیتے ہوئے ایک کلام جناب کی نظر کر رہا ہوں جس کا ردیف ہے علی مدد بھائی، ڈر لگتا ہے۔ پیچھے والے عزادار، اردو پڑھنا ضرور نہیں، زرخیز علاقہ ہے، میں جناب کی نظر کر رہا ہوں کلام کا یہ آپ کی محنت و خلوص کا نتیجہ ہے۔ کلام کا سرکار ردیف ہے، ڈر لگتا ہے۔ اب علی کے عشق میں کیا ڈر لگتا ہے، علی کے بغض میں کیا ڈر لگتا ہے۔ علی مدد بھائی میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، اب ماشاءاللہ انڈیا کے بہترین شاعر ہیں شرر نقوی صاحب، شرر نقوی، ان کا یہ لکھا ہوا کلام ہے۔ اب باریک لوگ ہیں، آپ خدا کی قسم پورا دنیا ذاکر پڑھتے رہتے ہیں اور پہاڑ جتنے نام پڑھتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ،
خدا کی قسم میں تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہوں. یہ دیکھو ایک پہاڑ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ذاکر دنیا کا بہت بڑا نام ہے درخشاں ستارہ. مولا ان کو سلامت رکھے. میں ان کی موجودگی میں پہلے بھی بتا چکا میری مجال نہیں ان کے آگے وہی کام ہے کہ جیسے سورج کو چراغ دکھانا. ٹھیک ہے نا, سورج کو چراغ دکھاونا لکھا ہے, لیکن بارے میں سرکار جسارت کرنا پیا. میں جناب دی نظر مصر کہنا حق نہ رکھے جدے دل وچ حسین رہندا ہے علی دا پتر ایتھے رہندا ہے نا تے گل میں جناب دی نظر کرنا پیا. اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے. خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے. مولا سے ڈر لگتا ہے. اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے. اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے. ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے. اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا علی مدد بھائی وار سے ڈر لگتا ہے, خوددار سے ڈر لگتا ہے. توجہ مصرع جناب کی عزت کرو. سے ڈر لگتا اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے. ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے, وار سے ڈر لگتا ہے, خوددار سے ڈر لگتا ہے. اس لیے قید میں مغیتار کو رکھتا ہے سیاہ. اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے ضیا. اس لیے قید میں مغیتار کو رکھتا ہے سیاہ. کہ ساری دنیا کو عزادار سے ڈر لگے. ساری دنیا بہت شکریہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. جناب سید آپ سے راضی رہے. سارا کلام چھوڑ دیا, دو طرح مصر جناب کی نظر کر کے ایک جملہ عبادت مکمل عمر سے تکمیل عبادتوں سے پڑھ کے جناب کے حوالے میں کرے سا. اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے. ایک شبیر کے خوددار سے جو نوکر کا حق بن جائے تو وہ کوئی عزادار حق نہ رکھے. اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے. ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے. اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد. ساری دنیا کو عزادار سے ڈر لگتا ہے. جناب کی نظر شعر پیش کر رہا ہوں. مولا سید سجاد بیڑی میں ہے تو کو زنجیر میرے مولا سید سجاد کو سید ساجدین کو پہنایا گیا. اب مولا سید سجاد تو کو زنجیر میں ہے تو پھر ہے کیا, آخر یزید کو کیا ڈر ہے. میں جناب کی نظر مصر پیش کر رہا ہوں. اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی. اس کی تلوار جو اٹھی تو قیامت ہوتی. اس کی تلوار جو اٹھی تو قیامت ہوتی. کہ جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا.
ارے مولا ہاتھ علم دی چبی بڑے ہاتھ جا کے بولو حیدری. اچھا ایک بات کا جواب دے ذرا, بہت آسان جی سوال ہے, میرے مولا علی بادشاہ سے نزول کتنے ہوئے ہیں؟ سارے بولو مولا علی کا نزول کدھر ہوا ہے؟ کعبہ میں ہوا ہے. میں جناب دی نظر مصرع پیش کرا, جیسے ہاتھ نال علی بادشاہ دے کولو رزق لے کے کھاندے ہو, جڑا ہاتھ نال ٹکر کھاندے ہو علی دا, اس ہاتھ نال تواڈے تے اور واجب نہیں ہو جب کہ تسی علی نو سلام کرو. میں جناب دی نظر مصرع پیش کر رہا ہوں. اب نہ خنجر نہ کسی وار سے جو ہاتھ بڑے حق میں رکھے اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے. شاہ تو چھپ جائے نشان سے یہ لمبا غلام. تو چھپ جائے نشان اس لیے لمبا ہے گلا. لمبا ہے گلا. یا تمہیں کعب کی دیوار سے ڈر لگے. ایسے نہیں پیچھے آ رہے موڈ ہے دوبارہ پڑھیے بھائی, موڈ ہے دوبارہ. مولا آپ کو سلامت ہے کہ مولا آپ کو جناب سیدہ زندگی عطا کرے. سارے ہاتھ اللہ کی شکل بڑے زیادہ بندہ رزق کھاتا ہے. بسم اللہ. شاہ تو چھپ جائے نشان سے لمبا غلا. تو چھپ جائے نشان اس لیے لمبا ہے گلا. لمبا ہے گلا. تمہیں کعب کی دیوار سے ڈر لگے. بالکل دو شیر مکمل عبادت, یہ بھی توڑے کو راضی ہوئے. بھائی علی مدد مذہب کی ماں نے مذہب سے بات کی تھی کہ تو لک بہادر ہے مگر علی دے نال نہ لڑی. خان گردہ مجمع قدر شناس لوگ اتنے عظیم و شان عزدار, وہ عزدار بیٹھے ہیں جنہاں دی زندگی گزر گئی تو سفید ریش ہو گئی ہے. ماشاءاللہ تھوڑی زندگی گزر گئی. دیکھو ایک جوانہ دیکھو زیادہ بزرگ بیٹھے ہوئے, اور میں اگر مصرع پیش کرا, اگر پتر دا حق بڑھے تو ہاتھ چاہ کے حسین کو سلام کر کے اپنے حصے دی خیرات ضرور لے لوے. یہ بھی تھوڑی عزتاں وچ اضافہ کرے, عزت و آبرو دی حفاظت ہوئے. مذہب دی ماں کیا علی دے نال نہیں لڑنا علی کے ساتھ, تو لاکھ بہادر ہے. اب میں مصرع جناب کی نظر کروں, میں قافیہ نہیں پڑھوں گا. فار, خوددار, عزادار, جھنکار, دیوار. ہائے ہائے ہائے, خدا دی قسم ہے تو آواز بلند ہوئی تو میری زندگی دے وچ اضافہ ہوگی. ٹھیک ہے, ہن اگر حق بڑھ جائے تے توڑے تے واجب نہیں ہو جائے. میں بالکل ڈوبی سر پڑھ کے توڑی زحمت تمام کرے لپے. اگر حق بڑھ جائے تو حق نے رکھیے. مرحبا لا واقعہ توڑے ذہن وچ ذاکر نے او سام کو چھوڑ دینا دیو. اب کیا مرحب نے بات کی ہے, مجھ سے ڈرتا زمانہ یہ کہا مرحب نے. مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ, مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ
اللہ پھر مرزا بی بی آپ سے راضی رہے. جناب کربلا یزید کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ میری بی بی عالیہ نے بتائی ہے. جب کربلا یزید کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کربلا شام سے آیا نہ یزید. اس لیے اس کو آباس علمدار سے ڈر لگے. آپ سے راضی رہی. جناب سیدہ آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. عزیزانو بالکل علی بادشاہ کی بیٹی کے دکھ کا ایک فکرہ پڑھ کے میں منبر حوالے کرتا ہوں. عزیزانو جملہ آپ کی نظر کرنا ہے. ہماری ممکنات کی شہزادی یہ فضائل سمجھ نہیں آتی ہے. مقصد اس کا ایک مصائب ہوتا ہے. میں ایک جملہ تمام کی نظر کرتا ہوں. اگر حق بن جائے تو ہائے بلند آواز نال کر دے تاکہ میری سین عالیہ توڑے تو راضی ہو جائے. عزیزانو جملہ یہ ہے ہائے کر دینا. اگر ہائے تمہارے بس میں ہے، رونا تمہارے بس میں نہیں ہے، ہائے تو تمہارے بس میں ہے. مسلمانوں نے علی کی ان بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی ہیں. میں نے جملہ ابھی علی مدد بھائی مکمل نہیں پڑھا ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ میں جملہ مکمل پڑھوں گا تو اس کے بعد کتنی ہائے ہوگی. تسی ہائے کر دو کہ میں کیا تو موسیٰ سردار دے حوالے میں بات. عزیزانو مسلمانوں نے علی کی ان بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی ہے کہ جن ہاتھوں نے یا قرآن اٹھایا ہے یا عباس اٹھایا ہے. کرو ماتم تمہارے بس میں ماتم ہے، تمہارے بس میں ماتم ہے. کوئی ہاتھ ماتم مولا آپ کی زندگی کرے. ملانگے نے جملہ دہرا دیا. میں نے کہا علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں مسلمانوں نے باندھی ہیں. ان ہاتھوں میں رسیاں باندھی ہیں علی کی ان بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی ہیں جنہوں نے یا قرآن اٹھایا ہے یا پھر عباس کو اٹھایا ہے. بالکل ایک منٹ میں توڑنا چاہیے. عزیزانو ابن منظر ایک مولا سجاد کا نوکر ہے. ایک دن مولا دے قریب آیا. مولا سجاد کے قبلہ علی مدد بھائی قریب آ کے اس نے سید سجاد کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے. اب جملے کی قدر کرنا اور ہائے بلند آواز سے کہہ دینا. رونا تمہارے بس میں نہیں ہے، شام والی بھی تمہاری ہائے سننے آئی ہے. البارو اس ابن منظر نے مولا سید سجاد کے پیچھے نماز پڑھی ہے. اس نے نماز میں سنا کہ قنوت میں میرا مولا سید سجاد 7 حرام زادوں پہ لعنت کر رہا ہے. کرو ہے 7 بے غیرتوں پہ میرے مولا سید سجاد نے لعنت کی ہے. جب میرے مولا سید سجاد نے نماز مکمل کی ہے اس نے سنا ہے کہ ان 7 بے غیرتوں میں میرے مولا سید ساجدین نے ایک نام لیا ہے کہ جو نام ہے حارث بن نوفل. عزیزانو یہ وہ حرامزادہ ہے کہ جس نے 10 محرم تک کوئی ظلم نہیں کیا، شام غریبہ بھی کوئی ظلم نہیں کیا. شام غریبہ کے بعد آ کر کہتا ہے شمر تو مجھے انعام سے محروم رکھنا چاہتا ہے نا، مجھے ظلم کیوں نہیں کرنے دیتا. یہ عزیزانو اس نے جو بات کی ہے آپ کے رونے کے لیے جملہ کافی ہے. عزیزانو اس نے کہا ہے ہم نے کون سا علی کی بیٹیوں پہ ظلم کرنا ختم کر دیے ہیں. میرے مولا مجھے ہمت دینا. ہم نے کون سا علی کی بیٹیوں پہ ظلم کرنا ختم کر دیا ہے. عزیزانو یہ حرامزادہ جہاں اپنے خیمے میں سامان پڑا تھا بھائی جان یہ وہاں گیا ہے. اس نے اپنے سامان میں سے لوہے کا تازیانہ اٹھایا. لوہے کا تازیانہ اٹھا کے وہ تازیانہ اٹھایا تیرے مذہب پہ ماتم جائز ہے. وہ تازیانہ اٹھایا یہ علی مدد بھائی جس کے تازیانے کے فاصلے پہ کیل لگے ہوئے تھے
عزیزارے یہ ابن سعد حرامی کہتا ہے او حارث آج سے تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ جہاں علی کی بیٹی سونے لگے وہاں زوردار علی کی بیٹی کو تازیانہ جاگ جاگ کے علی کی بیٹی کی آنکھوں کی پہنائی چلے